کامران اکمل پہنچ گئے ہیں پچ پہ. آئیں گے کیا رضوان سے جو رضوان کی شارٹس ہیں وہ کیسے بہتر ہو سکتی ہیں اور جس طرح سے وہ کھیل رہے ہیں. پہلے کچھ رضوان کی باؤنڈریز ہم آپ کو دکھاتے ہیں, کچھ شارٹس دکھاتے ہیں. اور لیاقت بھائی بھی جی کامران دیکھیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارا سکور اس نے زیادہ آن پہ کیا ہے. سویپ ماری ہے اس نے فاسٹ بولر کو, سلاک سویپ ماری ہے اسپنرز کو, جارج لنڈے کو. صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رنز تو کر رہا ہے. اگر اس کی بیٹنگ میں اور پرفارمنس میں اور نکھار آ جائے گا کہ یہ شاٹیں ادھر کھیلنے کی بجائے یہ تو ہے ہی ہے, کھیلتا ہے مڈ آن پہ مارنا شروع کر دے, مڈ آف پہ مارنا شروع کر دے, ان سائڈ آؤٹ مارتا ہے تو صرف اسپنرز کو نکل کے مارتا ہے. نکل کے بھی سامنے مارے گا تو اس کی بیٹنگ میں نکھار آ جائے گا اور شاٹس ڈیولپ ہوں گے. اور ڈے بائی ڈے کرنے بھی چاہیے, اس کے لیے بھی اچھا, پاکستان کے لیے بھی, ملتان سلطان کے لیے بھی اچھا. اس کے لیے ایم اس کو یہ پہلے نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے سلاک سویپ مارنی ہے, ٹانگ رکھ کے مارنی ہے. اس کے لیے اس کو شارٹ ڈیولپ کرنے پڑیں گے, اسکل ورک بڑھانا پڑے گا, تو اس کے لیے اچھا ہوگا اور شارٹس اور زیادہ آ جائیں گے. اور پھر اس میں بولر گھبرائے گا کہ اب اس کو بال کہاں پہ کرے. اب سب کو پتہ ہے کہ سلاک سویپ مارنی ہے, اس حساب سے بالنگ کرتے ہیں. اب کم لگ رہی ہیں اس سال اس سے یہ شاٹیں, پہلے مارتا رہا کیونکہ سب کو پتہ چل گیا. اب اس کو اپنی بیٹنگ امپروو کرنی چاہیے, شارٹس ڈیولپ کرنے چاہیے, جس سے اس کو فائدہ ہوگا. تو اس کا فائدہ تو ٹیم کا بھی فائدہ ہوگا. لیکن وہ تو خود کہتے ہیں کامران کہ یہ تو میری اسکل ہے نا کہ میں یہاں کا بال بھی وہاں کھیل سکتا ہوں. جی بالکل ہونا چاہیے, وہ کھیل سکتا ہے, اسکل ہے اس کی. لیکن اگلی ٹیم کو, اسپنرز کو یا فاسٹ بالر کو ڈومینیٹ کرنا ہوگا تو پھر آپ کو سارے گراؤنڈ کو یوز کرنا پڑے گا, ساری طرف کھیلنا پڑے گا, مائنڈ بنانا پڑے گا. کیونکہ اسی کے ساتھ آپ جتنا امپروو کریں گے اتنا اچھا ہوگا. بولرز آپ سے گھبرائیں گے. آپ دیکھیں کہ تھوڑی سی بیٹنگ میں پرفارمنس آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑی سی نیچے آئی ہے, کیونکہ اب بولرز بھی سمجھ گئے ہیں, اسی حساب سے بالنگ کرتے ہیں. جیسے آؤٹ ہوا ہے پشاور زلمی کے خلاف, لاہور کے خلاف آؤٹ ہوا ہے, آپ دیکھیں ارلی آن, تو یہ چیزیں اس کی فیور میں نہیں جا رہی. تو اب ہم وہ ڈسمسلز بھی دکھا دیں. آپ دیکھیں کہ لاہور کے خلاف پہلے میں بات کروں کیسے آؤٹ ہوا, مائنڈ ادھر بنا ہوا تھا, ان سوئنگ بال ہوا, لینتھ بال ہوا, ٹانگ آئی نہیں ہے, اپر باڈی جو اس کی ادھر گری ہوئی تھی آف سائڈ پہ, جس کی وجہ سے گیپ بن گیا اور بولڈ ہو گیا. وہ صرف یہی سامنے کھیلتا وی میں نا تو ایزیلی کھیلا جانا تھا, وہ ایسے کھیلنے چلا گیا, سوئنگ ہوا اور بولڈ ہو گیا. آپ دیکھیں کیا نام ہے, ملتان کے اسلام آباد کے خلاف بھی وہ آن پہ مارنے گیا, آن پہ زیادہ اس کا فوکس ہے رنز کرنے کا. اور پشاور زلمی کے خلاف آپ دیکھیں کہ ٹانگ نکلی نہیں ہے. ٹانگ اس کی اس وقت اچھی آتی ہے جب وہ وکٹیں کور کر کے سلوک سویپ مارنے جاتا ہے فاسٹ بولر کو, تو پرفیکٹ اس کا بیلنس ہوتا ہے. تو جب آپ کرکٹنگ شاٹس پہ بھی جائیں, بیلنس اور سامنے ٹانگ رکھ پوری نکال کے اور بیٹ پورا کھیلنے جائیں گے, فیس پورا اوپن ہوگا, ادھر آف سائڈ پہ کور کی طرف, مڈ آف کی طرف, وی میں جائیں گے ارلی آن, تو بچت ہوگی. تو یہ چیزیں کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ کامران. میں ایک بات کہوں گا کامران, اس کا بیک لیفٹ دیکھنا, جس بیک لیفٹ سے یہ کھیل رہا ہے, کیا یہ فاسٹ بالر کو ایکسٹرا کپ مار پائے گا؟ نہیں, وہی نا, اس کو کرنا پڑے گا. اس کے لیے اس کو سامنے دیکھنا پڑے گا, بال جہاں ادھر کھیلنا پڑے گا. بیٹ گرپ بڑی کاؤنٹ کرتی ہے, اور اس کے لیے پہلے انیشل موومنٹ جو اس کی ہے وہ کیا ہے, وہ بال کی طرف, جس طرف بال ہے اس طرف کھیلے گا تو پھر جا کے وہ کامیاب ہوگا. بس ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. رضوان اس لیے زیادہ رضوان آن پہ کھیلتا ہے کہ اس کے نام میں بھی آن آتا ہے, رضوان. باسط بھائی میں آپ سے ایک چیز جاننا چاہوں گا ایز اے کوچ, جو آپ کی ایکسپرٹیز ہے, جب کوئی ایک پلیئر ایک خاص طرف کے شاٹس پہ اسٹرانگ ہوتا ہے تو پھر وہ دوسری طرف کے لیے, یعنی مڈ آف پہ کور پہ کھیلنے کے لیے وہ کیا پریکٹس کرے, کیسے وہ اس کے لیے کانفیڈنٹ ہو کہ میچ میں بھی وہ شاٹ کھیل سکے؟ دیکھو میں مثال دیتا ہوں شرجیل خان کی, ہمارے ساتھ رہا تھا, تو ویڈیو اینالسٹ مجھے ویگن ویل دیتا تھا نا, میں بولتا تھا یہ میں نہیں مانتا, کیونکہ جو اس کا اسٹرانگ پوائنٹ ہے نا, وہاں جہاں پہ وہ رن بنا رہا ہے وہ ویگن ویل تھوڑی ہے, جہاں پہ رن نہیں بنا رہا وہ ویگن ویل ہوتا ہے, وہاں پہ کتنا کھیلا. رضوان کا آپ جو بھی شاٹ بنائیں گے ویگن ویل وہ سب آن سائڈ ہوگا فخر زمان کی طرح. بالکل, جو ویگن ویل میں اس کا مڈ آف اور ایکسٹرا کور کھیلے, چاہے اسپنر پہ کھیلے, وہ بنانا چاہیے. اور الحمدللہ شرجیل پہ میں اس لیے خوش ہوں کہ بہت لمبی اس سے بات کری, دکھایا, اور ایک دن بعد ہمارا میچ تھا ڈائمنڈ پہ, اس نے وہاں پہ 250 کرا, اور جو اس نے ایکسٹرا کور پہ اور کور پہ شاٹیں ماری نا, میرا دل خوش ہو رہا تھا کہ اس نے امپلیمنٹ کرا. رضوان کا مسئلہ پتہ کیا ہے, چھوٹی ہائٹ ہے. دنیا میں ایک ہی پلیئر آیا ہے جس کا نام ہے سچن ٹنڈولکر, جو سامنے اچھا مارتا تھا آن دا,
باقی کوئی بھی نہیں مارتا تھا. سنیل گواسکر بڑا نام ہے, آگے والی بال کو مارتے تھے. رضوان کی ہائٹ کا مسئلہ ہے, پاؤں چھوٹا نکلتا ہے, وہ ہاتھ سے نہیں مار سکتا جب تک اس کا بیک لفٹ صحیح نہیں ہوگا. بیک لفٹ ہی آ رہا ہے گلی پوزیشن سے تو وہ یہیں جائے گا نا, یا وہ کٹ مار لے گا یا اسپنر کو مار لے گا, کیونکہ اسپنر کا بال سلو آتا ہے. 145 والے بالوں کو سیکنڈوں میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے, اس لیے وہ یہ پاؤں رکھ کے ادھر مارتا ہے. ارلی آن جو اوپنر ہوتا ہے نا, جی باسط بھائی بھی ایگری کریں گے, پہلے 2-3 اوور نا صرف وی میں کھیلے سامنے, تو اس کی بیگ لفٹ بھی اچھی ہو جائے گی, اس کو آئیڈیا بھی ہو جائے گا. تو یہی ایک اوپنرز کے پاس اور ٹاپ آرڈر کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ اپورچونٹی ہوتی ہے اپنی شارٹس ڈیولپ اور اسکل ورک بڑھانے. پروڈکٹیو, ایک تو پروڈکٹیو ہے رضوان, ایک پروفیشینٹ ہے, ہائیلی اسکلڈ ہے, لیکن اس کا پرابلم کیا ہو جاتا ہے اکثر کہ وہ شروع سلو کرتا ہے, اور جب وہ آخر میں جا کے اگر اس کے شاٹ نہیں لگتے تو وہ ٹیم کو کاسٹ کرتے ہیں. بالکل. اور انٹرنیشنلی آپ دیکھیں T20 کا کیلنڈر ایئر میں موسٹ رنز 2036, T20 انٹرنیشنل میں موسٹ رنز 1326 ایک سال میں. تو پروڈکٹیو تو ہے, لیکن جو اس کا سلو اسٹارٹ ہوتا ہے وہ بسا اوقات ٹیم کو کاسٹ. اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ آخر میں نہیں لگتی, موقع نہیں ملے گا, آپ سلو کھیلنے کے بعد آؤٹ ہو جائیں گے. اسی صورت ایک چیز وہ اسی لیے کہ ایک شاٹ کی طرف اس کا دھیان ہے, اس طرف رہے گا نا پاور ہٹنگ. اس سے پہلے ہم پریڈکشن لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اچھا بتا دیں. ایک واقعہ بتا رہا ہوں, یہ نیا نیا آیا تھا SNGPL میں نا, جی اس کا بیک لفٹ بہت ہائی تھا, ابھی بھی ہائی ہے. اس سے میں بات کرتا تھا, سمجھ نہیں تھی کرکٹ کی کہ بیک لفٹ کیا ہوتا ہے. بیٹ اٹھانا بتاتے تھے نا, بیٹ اٹھانا. اس کو میں نے بھاری بیٹ دیا اور اس میں نے اینٹ باندھی کہ اب زیادہ نہیں اٹھے گا. یار آپ یقین کرو گے اتنا ہی بیٹ اٹھایا اس نے. میں نے یہ کیا تھوڑا سا بولتے نہیں, مجھے تو پرابلم نہیں ہے, محنتی بہت ہے, ہارڈ ورکر ہے, وہ نظر آ رہا ہے کہ کمٹمنٹ بھی بہت. اور اس کا جو شوق ہے نا, یہ نہیں وہ چاہتا ہے بس میری ٹیم جیتے, سب سے اچھی چیز یہ ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا اب پریڈکشن ٹائم, آج آپ شروع کریں. آج میں شروع کروں. میں کراچی کنگ, شاید بھائی ملتان, ہماری دونوں کی ملتان ہے, اگر یہ چینج نہ کرے تو تینوں کی ملتان ہے. ٹھیک ہے, اب آپ سے جاننا چاہوں گا وائی. ملتان کے پلیئرز بھی فٹ ہو گئے ہیں, کمبینیشن ان کا اچھا ہے, مومنٹم بنا ہوا ہے اور اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں, چاہے بالنگ ہو چاہے بیٹنگ ہو, فیلڈنگ میں بہتری آئی ہے ان میں, تو اس لیے میرے خیال سے زیادہ اسٹرانگ ٹیم ہے. ٹھیک ہے باسط بھائی. یار وہ جو کرکٹ کھیل رہے ہیں نا, اس کا توڑ کوئی نہیں کر رہا ہے. بالکل جب تک کوئی توڑ کرے گا نظر آئے گا تو پتہ چلے گا. 2 سالوں سے وہ جو کرکٹ کھیل رہے ہیں, جو برانڈ ان کا ہے اس میں کامیاب ہو رہے ہیں, توڑ نہیں ہو رہا. پلیئرز بہتر ہیں, کمبینیشن بہتر ہے, اور کپتان کی کپتانی اور کپتان کی پلیئر یوٹیلائزیشن بہت اچھی.